وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر انسان کی سلیم الفطرت ہو جائے تو وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت عین بے دال عبد سے بنا ہوا ہے۔ عبادت کے دو معنی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پوجا پاٹ اور دوسرا ہوتا ہے حاکم یعنی فرما برداری۔ عبد والا جو معاملہ ہے وہ غلام سے ہے کہ غلام اپنا کچھ بھی مطلب کوئی بھی اپنے اندر ایسا حوصلہ نہیں رکھتا ہے کہ جس کو اس نے آقا مانا ہے اس کی نافرمانی کرے۔ اس عبادت کے دو جز ہے، ایک پوجا پاٹ اور دوسرا فرما برداری۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ غازی پور کے ایک مفتی نیاز صاحب ہیں، الحمدللہ سلیم الفطرت والے، ان کی ایک کتاب ہے خدا و بندے۔ خدا اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو قلم بند کیا ہے الحمدللہ وہ ہر انسان کو سننے جاننے لائق ہے۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ انسانوں کے سامنے اگر فرشتے بھی اتر آئیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنوں، وہ اس اللہ کا فرما بردار بنوں جس اللہ کا حکم یہ میرے اعضاء مان رہے ہیں، یہ میرے جسم کا ہر پور پور مان رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری داڑھی بڑھے مگر بڑھ جاتی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا جسم بوڑھا ہو مگر بوڑھا ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا ہارٹ جو ہے وہ بند ہو جائے لیکن بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صرف یہ انسان جو ہے وہ ایک اللہ کا طغہ بنا ہوا ہے، طغیانی کیا ہوا ہے، ورنہ اس پورے کائنات میں جو بھی خلقت ہے وہ سب اس اللہ کے ایسے فرما برداری کر رہا ہے جیسے کہ اسے حکم تھا۔ آپ سورج کو دیکھ لیجئے، وہ وٹامن ڈی جب سے بنا ہوا ہے تب سے وہ انسانوں کو دیتے چلا آ رہا ہے، نہیں کہتا ہے کہ نہیں میں اسے نہیں دوں گا، اسے نہیں دوں گا۔ ایسے فرما برداری پہ لگا ہوا ہے جس طرح سے اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کے حکم فرداری پر لگا ہوا ہے سوائے انسان کے۔ تو آج ہم مفتی نیاز صاحب کی کتاب پڑھیں گے اور انہوں نے اس بات کو کتنی بہترین طریقے سے قلم بند کیا ہے وہ ہم جانیں گے۔ کتاب کا ہیڈنگ عبادت کی حقیقت۔ عبادت صرف پوجا و پرستش کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے دو درجے ہیں، اطاعت و بندگی اور دوسرا پرستش و پوجا۔ بندگی کا معنی ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی فرما برداری و اطاعت کرنا، اور پرستش کسی بالا و ہستی کو پاک و مقدس جان کر اس کے آگے سر نیاز جھکا دینا۔ ان دونوں کے لفظوں کو اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے سامنے رکھا ہے، اس رب کی مہربانی جس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، الحمدللہ۔ اسے پوجنا دوسرا جز ہے۔ یہ مفہوم پر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا پہلا جز بنیادی اور دوسرا جز حصہ تکمیلی ہے۔ پرستش تب ہوگی جب فرمایا برداری اور اطاعت ہو جائے۔ عبادت کا پہلا جز اطاعت کو سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بندگی و اطاعت ہمیشہ اس قوم کے مقابلے میں کی جاتی ہے جو بندگی کرنے والوں پر غلبہ یعنی قدرت رکھتی ہو اور بندہ اس کو اس کی حکم و دولی کا چارہ نہ ہو۔ اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں، کوئی ویکتی آپ کے دیش کو آ کر کے جیت لیتا ہے تو اب آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں، چاہے وہاں کا راجا ہو
اور چاہے प्रजा हो, सब गुलाम बन जाते हैं. अब किसी के पास ये ताकत नहीं रखती है कि उसकी हुक्म मदूली कर दें. अब वो जो कहेगा वो आपको मानना होगा. तो अब से वो आपका बादशाह है. हालांकि ये दुनिया अल्लाह ताला बनाने के बाद अपनी किताब और रसूल को भेज करके कहता है कि किसी को दिखा दो जिसकी बादशाही मेरे ऊपर है, अगर नहीं है तो बादशाह मुझे मानो और मेरी किताब और रसूल की अताअत करो. आगे चलते हैं. रियाया हुकूमत के कवानीन पर अपनी मर्जी या बगैर मर्जी के चलती है. उसके हद व इख्तियार में रहकर जो शख्स उसके कानून के खिलाफ वर्जी करता है वह सजा पाता है. यही अल्लाह का कानून है, यही दुनिया का भी कानून है कि अगर जिस कानून के तहत आप रह रहे हैं, अगर उसकी हुक्मदूली करेंगे तो आपको सजा मिलेगी. और सदीद नाफरमानी की सूरत में तो तमाम हुकूक ही खत्म कर दिया जाता है. लेकिन वो अल्लाह है कि आप उसकी सदीद नाफरमानी करिए, लेकिन उसने जो कहा है कि मैं रहमान हूं, आपको दुनिया में भेजने के बाद वो सारे हुकूक आपको दे रहा है. लेकिन आप उसे क्या दे रहे हैं, सोचिए, गौर करिए. ऐसे लोगों को हम कहा करते हैं कि वो फला हुकूमत की फरमाबरदारी व अताअत कर रहे हैं. अब इस मिसाल को जहन में रखते हुए पूरी कायनात पर नजर डालें, आपको पता चलेगा कि सारा आलम और उसका एक एक जर्रा एक जबरदस्त निजाम में जकड़ा हुआ है और एक कानून है जिस पर खाक से लेकर के एक जर्रे तक, आफताबे आलम तक सारी कायनात अपनी मर्जी या बगैर मर्जी से वो अमल कर रही है. किसी शय की मजाल नहीं कि उसके कानून के खिलाफ जा सके. जो जितना जानता है उसकी पावर को वो उतना फरमारा बरदारी करता है. जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम में सबसे ज्यादा इल्म रखता हूं अल्लाह का और सबसे ज्यादा डरता हूं अल्लाह से. तो यहां वही बात है कि किसी शय की मजाल नहीं कि उसके कानून के खिलाफ जा सके. जो उसके खिलाफ जाती है वो फना हो जाती है. जो उसके खिलाफ जाती है वो फना हो जाती है. जैसे यूं समझे कि अल्लाह ने पेड़ को यह हुक्म दिया है कि तुम हर साल फल दोगे. अगर वो फल नहीं देती है तो या वो अपने से सूख जाती है या फिर वहां का कानून, वहां के लोग उसे काट कर जला देते हैं. यही हाल इंसानों का होगा कि अगर अल्लाह का वो फरमाबरदार नहीं बनेगा तो अल्लाह ताला कयामत में उसे काट करके जहन्नम में डाल देगा, जला देगा. वो खुद अपने फितरत के हिसाब से अल्लाह के इस कानून को तस्लीम कर लेगा. वो फना का शिकार हो जाती है. ये जबरदस्त कानून जो इंसान है, ये जबरदस्त कानून जो इंसान, हैवान, पत्थर, दरख्त, हवा, पानी और जर्रे जर्रे पर एक सा है. हर चीज पर अल्लाह ताला ने इस अपने कानून को दे रखा है. हमारी जबान में कानून फितरत कहलाता है. इस कानून के तहत जो काम जिसके सुपुर्द किया गया है वह उसी पर चल रही है. हवा, पानी, चांद, सितारे, सैयारे, गरज सब उसी की अताअत कर रहे हैं. जिस तरह हुकूमत की मिसाल, अब ये मिसाल समझिए कि आप अपने हुकूमत की अताअत कैसे करते हैं. और हुकूमत की जब आप अताअत करते हैं तो आप दरअसल अपने हुकूमत को ही अपना खुदा मानते हैं. कि अल्लाह ताला कहता है क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया पर जितने भी दीन हैं सबके ऊपर अल्लाह का कानून गालिब करो. इसी काम के लिए मैंने तुमको दुनिया में भेजा है. यह काम अल्लाह ताला कुरान में 3 मरतबे कहता है, 3 जगहों पर, 3 सूरतों में कहता है. सूरह हज, सूरह तौबा और एक और सूरह है. जिस तरह हुकूमत की मिसाल में हम देखते हैं कि कानून की इताअत दरअसल हुकूमत की अताअत है. जिसने अपनी ताकत व गलबा से इस कानून को नाफिज किया है, बिल्कुल उसी तरह कानून फितरत की अताअत भी दरअसल कहर व गलबा वाली हुकूमत की अताअत है.
آپ یا تو غور نہیں کرتے ہیں یا تو سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ غور اور سمجھ صرف اور صرف آپ کو قرآن سے مل سکتی ہے. اسی لیے آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ختم کر دینا چاہیے, مٹا دینا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے. لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس نے ذمہ لے رکھا ہے کہ آپ اس کا بال بانکا نہیں کر سکتے ہیں. ایک حرف نہیں آپ اس میں سے ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی مٹا سکتے ہیں. اس نے ایسا ویوستھا کر رکھا ہے. اور یہ حکومت ایک خدا کے دست قدرت میں ہے جس کے بغیر اتنا بڑا عالمگیر نظام ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چل سکتا ہے. اس نے انسانوں کو تو یہاں حکومت دے رکھا ہے. ایک وہ ویکتی جو شیطان کی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں, جو ظلم اور زبردستی کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں, جو جھوٹ اور بے ایمانی کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں, اس نظام کو بھی چلانے کے لیے اللہ ان کی مددگار کرتا ہے. اگر اللہ ان کی مدد نہ کرے اس قانون کو چلانے میں تو ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو بھی چلا سکیں. مثال کے طور پر انسان کو جینے کے لیے 16.5 کلو ڈیلی آکسیجن لینا پڑتا ہے, تو کیا وہ ستہ دیتی ہے؟ نہیں, اللہ دیتا اسے. اور یہ جو وٹامن ڈی ہے, یہ جو زمین پر جو ستہ چلا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے, ہم انسانوں پر اپنا حکومت قائم کریں گے اور ہم جو چاہیں گے وہ قانون بنائیں گے, کیا یہ وٹامن ڈی جو ہے, جو سورج دیتا ہے, وہ یہ عوام دے سکتی ہے جو حکومت میں ہے؟ نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ یہاں پر جو بھی ستہ میں آئے گا اسے ستہ چلانے کے لیے میں اس کی مدد کروں گا, لیکن جب وہ حاکم کا دن ہوگا, اللہ کے قانون کا دن ہوگا, اس دن پکڑ کر کے میں کہوں گا بتاؤ آج حاکم کون ہے, حکومت کس کی ہے. حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو چنا تھا کہ میری کتاب کو یہاں پر قائم کرو کہ لوگوں کے ساتھ انصاف. ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چل سکتا. قرآن حکیم میں اسی اطاعت کو کہیں عبادت تو کہیں تسبیح کہیں تقدیس سے تعبیر کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو بنایا اسی لیے کہ وہ میری عبادت کرے, میرا فرما برداری کرے, میرے حکموں کو مانے. اور ایک جگہ قرآن میں اور ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. زمین اور آسمان کی تسبیح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سب اسی کے پابند ہے اور اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. یہ عبادت, یہ سجدہ, یہ تسبیح, یہ قنوت تمام جاندار و بے جان چیزوں پر یکساں حاوی ہے. خواہ انسان اقرار کرے یا نہ کرے, مگر اس کے شریر کا انگ انگ ضرور اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے. سلیم الفطرت یعنی اللہ تعالیٰ جسے یہ سمجھ دے دے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اگر وہ جان جائے تو اس باتوں کی کھوج میں لگ جائے گا, جس کو آسان طریقے میں علامہ اقبال نے کہا تھا, میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.